نماز کی عظمت، اہمیت اور اس کا امتیاز۔ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات، کمالات اور احسانات اور اس کی تقدیس و توحید کے بارے میں جو کچھ بتلاتے ہیں، اس کو مان لینے اور اس پر ایمان لے آنے کا پہلا قدرتی اور بالکل فطرتی تقاضا یہ ہے کہ انسان اس کے حضور میں اپنی فدویت، بندگی، محبت، شیفتگی، محتاجی کا اظہار کر کے اس کا قرب اور اس کی رحمت و رضا حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور اس کی یاد سے اپنے قلب اور روح کے لیے نور اور سرور کا یہ سرمایہ حاصل کرے۔ نماز کا اصل موضوع دراصل یہی ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ نماز اس مقصد کے حصول کا بہترین وسیلہ ہے۔ اسی لیے ہر نبی کی تعلیم میں اور ہر آسمانی شریعت میں ایمان کے بعد پہلا حکم نماز کا رہا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی آخری شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز کے شرائط، ارکان، سنن، آداب اور اسی طرح کے مفسدات اور مکروہات وغیرہ کے بیان کا اتنا اہتمام کیا گیا ہے اور اس کو اتنی اہمیت دی گئی ہے جو اس کے علاوہ کسی دوسری طاعت، عبادت کو بھی نہیں دی گئی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ حجت اللہ البالغہ میں نماز کا بیان شروع کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نماز اپنی عظمت اور شان، مقتضائے عقل اور فطرت ہونے کے لحاظ سے تمام عبادات میں خاص امتیاز رکھتی ہے، اور خدا شناس اور خدا پرست انسانوں میں سب سے زیادہ معروف اور مشہور اور نفس کے تزکیہ اور تربیت کے لیے سب سے زیادہ نفع مند ہے، اور اسی لیے شریعت نے اس کی فضیلت، اس کے اوقات کی تعیین اور تحدید، اور اس کے شرائط اور ارکان، آداب اور نوافل اور اس کی رخصتوں کے بیان کا وہ اہتمام کیا ہے جو عبادات اور طاعات کی کسی دوسری قسم کے لیے نہیں کیا، اور انہی خصوصیات اور امتیازات کی وجہ سے نماز کو دین کا عظیم ترین شعار اور امتیازی نشان قرار دیا گیا ہے۔ اور اسی کتاب میں ایک دوسرے مقام پر نماز کے اجزاء اصلیہ اور اس کی حقیقت بیان کرتے ہوئے شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ نماز کے اصل عناصر تین ہیں۔ ایک یہ کہ قلب اللہ تعالیٰ کی لا انتہا عظمت، جلال کے دھیان سے سرافگندہ ہو، اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اس عظمت اور کبریائی اور اپنی عاجزی اور سرافگندگی کو بہتر سے بہتر الفاظ میں اپنی زبان سے ادا کرے، اور تیسرے یہ کہ باقی تمام ظاہری اعضاء کو بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جبروت اور اپنی عاجزی و بندگی کی شہادت کے لیے استعمال کرے۔ پھر اسی سلسلہ کلام میں چند صدر کے بعد شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ نماز کی حقیقت تین اجزاء سے مرکب ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا تفکر اور استحضار، دوسرے چند ایسی دعائیں اور ایسے اذکار جن سے یہ بات ظاہر ہو کہ بندہ کی بندگی اور اس کے اعمال خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور وہ اپنا رخ یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف کر چکا ہے اور اپنی حاجات میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کی مدد چاہتا ہے۔ اور تیسرے چند تعظیمی افعال جیسے رکوع اور سجدہ وغیرہ، ان میں سے ہر ایک دوسرے کی تکمیل کرتا ہے اور اس کی طرف دعوت اور ترغیب کا ذریعہ بنتا رہتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ نماز کی مندرجہ ذیل چند خصوصیات اور تاثیر یہ بھی ہے۔ اول یہ کہ وہ اہل ایمان کی معراج ہے، اور آخرت میں تجلیات الہی کے جو نظارے اہل ایمان کو نصیب ہونے والے ہیں، ان کی استعداد اور صلاحیت پیدا کرنے کا وہ خاص ذریعہ ہے۔ دوم یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور رحمت کے حصول کا وسیلہ ہے۔ سوم یہ کہ نماز کی حقیقت جب کسی بندہ کو حاصل ہو جاتی ہے اور اس کی روح پر نماز کی کیفیت کا غلبہ ہو جاتا ہے تو وہ بندہ نور الہی کی موجوں میں ڈوب کر گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے، جیسے کہ کوئی میلی کچیلی چیز دریا کی موجوں میں پڑ کر پاک صاف ہو جاتی ہے، یا جیسے لوہا آگ کی بٹی میں رکھ کر صاف کیا جاتا ہے۔ چہارم یہ کہ نماز جب حضور قلب اور صادق نیت کے ساتھ پڑھی جائے تو غفلت اور برے خیالات و وساوس کے ازالے کی وہ بہترین اور بے مثال دوا ہے۔
پنجم یہ کہ نماز کو جب پوری امت مسلمہ کے لیے ایک معروف اور مقرر رسم اور عمومی وظیفہ بنا دیا گیا تو اس کی وجہ سے کفر، شرک اور فسق اور ضلال کی بہت سی تباہ کن رسوم سے حفاظت کا فائدہ بھی حاصل ہو گیا، اور مسلمانوں کا وہ ایک ایسا امتیازی شعار ہے اور دینی نشان بن گیا ہے جس سے کافر اور مسلم کو پہچانا جا سکتا ہے۔ ششم یہ کہ طبیعت کو عقل کی رہنمائی کا پابند اور اس کا تابع فرمان بنانے کی مشق کا بہترین ذریعہ یہی نماز کا نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق دے۔